ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گودرا میں میری ایک دوسری چکر ہے، اور گودرا کے بارے میں کافی ہم نے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زندہ دل ہیں، لیکن دو بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پر تقریریں کر لی، اتنی اچھی اچھی باتیں کہیں، لیکن پورے مجمع میں سناٹا ہی تھا، ایک نے سبحان اللہ تک نہیں بولا۔ ذرا سبحان اللہ، کوئی بات اچھی لگی تو سبحان اللہ بولنے کی عادت بنائی ہے نا، اور ایک بار سبحان اللہ بول کے بتائی کہ سب جاگے ہیں یا نہیں؟ ماشاء اللہ جاگے ہیں نا، تو کوئی بات اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دیا کرے، ویسے بھی سبحان اللہ ایسے بھی بول دیں تو بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آپ بیان سنتے سنتے تو بہت ساری نیکیاں بھی کما سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہا کرے، یا پھر ماشاء اللہ کہا کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے آپ ہی نہیں بولے؟ ہاں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ 4 لائن کہہ کر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا۔ بہت اچھا۔ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا، حالانکہ سر بھی مجھے اسی در سے ملا۔ لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا، لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا، مجھے تو مقدر بھی اسی در سے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ 2 لائن میں کہوں گا، اور آپ درود شریف پڑھ لیں گے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں علماء کرام نے اپنے اپنے طور سے بڑی اہم باتیں کی، اور اے ایم قاسمی صاحب اور مفتی آصف صاحب ماشاءاللہ یہ بڑے مقرر لوگ ہیں، اور ہم مقرر نہیں ہیں۔ لوگ مجھے صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کہ میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، ہے نا، شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، تو میں یہاں بھی شارٹ کٹ میں آپ کو مختلف باتیں کہوں گا، اور اس کی بڑی میننگ ہوتی ہے۔ ذرا غور سے اور دھیان سے سننا آپ لوگ، اور توجہ کرنا۔ میں آج کل جتنی کمیاں میں دیکھ رہا ہوں وہ رشتوں کو لے کر ہے۔ میری اکثر باتیں رشتوں کو لے کر ہوتی ہے کہ ہمارے رشتوں کی ڈوریں بہت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، باپ بیٹوں کا رشتہ ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے دوستی کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ اب دوستی بھی برائے نام ہو گئی ہے۔ اب ہم کو کتابوں میں ہی سننے کو ملتا ہے کہ دوست نے دوست کے لیے جان دے دے، دوست نے دوست کے لیے جان دے دی۔ اب یہ کہانی کس سے ہی ہو گئی؟ اب ریالٹی یہ ہوگی کہ دوست نے دوست کی جان لے لی، ہے نا، دوست نے دوست کو دھوکہ دے دیا۔ یہ ریالٹی ہے نا، ارے بولو نا ہاں یا نہیں؟ ہاں، ایسے بتاتے جاؤ، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ تو دوست ایسے ہو گئے ہیں کہ دوست دوست کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ پہلے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ہماری محفل میں یہاں پر، ان سے پوچھیں ان کے پاس رشتوں کی کتنی قدر تھی، رشتوں کو کتنا سمیٹ کے لیتے تھے، کتنا کچھ برداشت کرتے تھے۔ صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، چاہے سامنے والے کی ہڈیاں ٹوٹ جائے لیکن رشتہ نہیں ٹوٹنے دیتے تھے، سنبھال کے لیتے تھے، اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس کے لیے مجلسیں بٹھاتے تھے، لیکن رشتوں کو بچاتے تھے۔ پہلے لوگ سیدھے سادے تھے، رشتوں، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ لوگ پریکٹیکل ہو گئے، رشتوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ رشتوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے، اب جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں رشتہ نبھاتے ہیں۔ صحیح بات ہے نہیں؟ صحیح بات ہے۔ ہاں، ہم لوگ رشتے اس لیے نبھا نہیں پا رہے ہیں کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم ہیں، آزماتے زیادہ ہیں۔ صحیح بات ہے نہیں؟ صحیح بات ہے۔ ارے ہاں یا بولو؟ بالکل۔ پہلے لوگ دیکھیے، پہلے بالکل سیدھے سادے لوگ تھے۔ انسان جب مٹی کے برتن میں کھاتا تھا تو رشتوں کو زمین سے جڑ کر نبھاتا تھا، پھر پتوں پر کھانے
تو رشتہ داروں کو گھر میں آتا دیکھ کر ہرا ہونے لگا، یعنی خوش ہونے لگا، پھر پیتل کے برتن میں کھانے لگا، پھر رشتوں کو بھی سال 6 مہینے چمکانے لگا، پھر کانچ کے برتن میں کھانے لگا، رشتوں کو بھی سال 6 مہینے ذرا ذرا سی بات پر توڑنے لگا، اب تو یوز اینڈ تھرو میں کھانے لگا، اب رشتوں کو بھی وہ یوز اینڈ تھرو کرنے لگا، استعمال کیا چھوڑ دیا۔ رشتوں کو سنبھالیے، رشتے وہ موتی ہے کہ اگر گر بھی جائے تو اس کے لیے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ موتی ہے تو آدمی جھکتا ہے نا، اٹھا لیتا ہے، قیمتی چیز ہے، جھک جاؤ اس کے لیے۔ 100 روپے کی نوٹ اگر گر جائے تو آدمی جھکتا ہے کہ نہیں، لیکن رشتہ بچانے کے لیے جھکتا نہیں ہے۔ آج کورٹ اور کچہری میں جتنے جھگڑے ہیں یہ رشتہ داروں کی زیادہ ہے، دوسرے لوگوں کا میں بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ہے نا، زمینوں کے جھگڑے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، حالانکہ یہ گھر میں بیٹھ کر سلجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگ کے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، زمین جس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں وہ زمین بیچ رہے ہیں، وکیل کی فیس دے رہے ہیں، زمین ختم ہو رہی ہے اور وکیل زمین پر زمین لیتا جا رہا ہے، وہ مالدار ہو رہا ہے۔ انصاف کے چکر میں ان بھی صاف اور ان بھی صاف، صرف جو ہے اس میں وکیل کا ہی فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ انصاف آپ کو عدالت میں ملے گا، عدالت میں کسی کو انصاف ملا ہے؟ ہاں، عدالت میں اتنا ہی انصاف ملتا ہے جتنا بابری مسجد کو انصاف ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے مسائل کو اپنے چار دیواری کے اندر اپنے بڑوں کی نگرانی کے اندر حل کریں۔ کسی نے وکیلوں کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بڑا وکیل اور اچھا وکیل کسے کہتے ہیں؟ اچھا وکیل قانون جانتا ہے، اچھا وکیل قانون جانتا ہے، وکیل جج ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے رشتوں سے زیادہ مال کو اہمیت دے دی، پیسوں کو اہمیت دے دی۔ جو مالدار رشتہ دار ہے اس کی تو بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اور غریب رشتہ دار ہے اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا، اس کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا، اس کو بلائے نہیں، اس کی مہمان نوازی بھی نہیں کی جاتی۔ اور مالدار رشتہ دار ہو تو اس کے لیے بڑا ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے، اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جب تک پیسے ہیں، جب تک آپ کے جیب میں پیسے ہیں، سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں، پیسے ختم تو رشتے بھی ختم۔ اور اتنی مطلب جس کے پاس پیسہ ہے سب کے نظر میں اس کی ویلیو زیادہ ہے، اور رشتے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، رشتوں کی قیمت، اس کی قدر، اس کی اہمیت دل سے گھٹتی جا رہی ہے۔ پہلے تو استاد اور شاگرد کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، ہائے ہائے، ایسا لگتا تھا باپ اور بیٹے ہیں، باپ اور بیٹوں سے زیادہ رشتہ تھا۔ حالانکہ استاد مارتا تھا لیکن اس سے اور محبت بڑھ جاتی تھی، اس سے اور محبت بڑھ جاتی تھی۔ اگر بچہ جا کے گھر پہ شکایت کرتا تھا تو گھر پہ باپ اور اس کو مارتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا بھائی؟ ہمارے ادھر تو ہوتا تھا۔ اگر ہم استاد کی شکایت لے کر گھر پر جاتے تھے، ابا کو بولتے تھے تو ابا اور مارتے تھے کہ تو استاد کی شکایت لے کر آیا۔ اور آج کل تو بچے کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، قانوناً بھی جائز نہیں ہے، اور آج کل کے بچے تو اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ زمین پر مارو تو ان کے بدن پر نشان آتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر پونا میں ہم لوگ 1 مہینے کا کورس لیتے، اس میں صرف مالدار بچے ہم آتے تھے، اس کے اندر 1 مہینے کا سمر کورس ہوتا تھا۔ تو اب وہ بچے رہتے تھے، اب مدرسے کے بچے الگ ہی، اسکول کے بچے الگ۔ تو ایک مدرسے کا بچہ بہت شرارتی تھا تو اس کو مارا استاد نے، 1 چھڑی 2 چھڑی مارا۔ تو وہ ایک بچے نے دیکھ لیا، ابا کو شکایت، ابا مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں تو بہت خطرناک مار رہے ہیں۔ وہ باپ کار لے کر آ گیا پوری فیملی کے ساتھ،
میرے بچے کو مارا. فوراً بلائے گا کہ کس نے مارا؟ تو بچے نے بولا مجھے نہیں مارا، مجھے نہیں مارا، وہ اس کو مارا. اس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ میرا بھی یہاں آج نہیں تو کل مرڈر، نہیں تو ہاف مرڈر تو ہو رہے، اس لیے مجھے یہاں نہیں رہنا. بچے بھی نازک ہو گئے، تعلیم بھی کمزور ہو گئی ہے نا. تعلیم بھی پہلے 8ویں 10ویں پڑھنے والے آج PhD سے بھی جو ہے نا وہ اچھی ان کی تعلیم تھی ہے نا. تو بڑے مضبوط تھے لوگ، استاد بھی مضبوط تھے، رشتہ بھی مضبوط تھا، اہمیت تھی، قدر تھی، عزت تھی. تو ایک ڈیڈیکیشن تھا دونوں کے اندر. لیکن آج پیسوں کی ویلیو زیادہ ہو گئی، رشتوں کی ویلیو کم ہو گئی. آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو ہاتھ سے گھوم رہا ہے، اس کے پیروں سے دھول اڑ رہی ہے. بکری ماں سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو برابر اس کا پاکٹ کیسے مارتا ہے جس کی جیب پاکٹ میں پیسے رہیں گے ہے نا، جس کے جیب میں پیسے، تجھے کیسا معلوم؟ تو پاکٹ ماں کہتا ہے کہ ہم برابر پہچان لیتے ہیں، جس کے پیروں سے دھول اڑ رہی ہے اس کا مطلب اس کے جیب میں پیسے، اسی کا پاکٹ ماں. اور جو بیچارہ گردن جھکا کے چل رہا ہے نا، سمجھ جاؤ اس کے پاس پیسے نہیں ہے. پیسہ آتا ہے تو آدمی کی طرح اس کے القاب بھی بڑھ جاتے ہیں. کسی سیٹ صاحب کو دیکھو آپ ہے نا، اگر آپ ایسی پکار دو وہ ستار بھائی غفار بھائی تو نہیں جمتا ہے، اس کو حاجی لگانا پڑتا ہے، نمازی لگانا پڑتا ہے، الحاج لگانا پڑتا ہے، صاحب لگانا پڑتا ہے، متزلو لگانا پڑتا ہے، بہت سارے لقب لگا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیشہ کہ ایک آدمی تھا کلن بنیا. کیا تھا؟ ارے بولو کیا نام تھا؟ نہیں سنے آئے. کیا نام تھا؟ کلن. کیا نام تھا؟ کلن. وہ بنیا تھا. وہ بنیا تھا تو ایک دکان سے ہول سیل سے مال لیتا تھا. تو ایک نئی دکان ہول سیل کی کھلی تو اس نے کلن کو بلایا اور کہنے لگا کہ بھائی تو ادھر سے کیوں مال لیتا ہے؟ ہمارے پاس سے مال لیا کر جو ہم 4% کمیشن بھی دیں گے تجھے، جتنا مال لے گا ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو وہاں سے مال لینے لگا. وہاں سے مال لینے لگا تو اس کے چارے بچنے لگے. چارانے کیا ہونے لگے؟ بچنے لگے. پہلے زمانے میں بینک تو تھا نہیں، لوگ مٹکے میں پیسے رکھتے تھے یا کہیں اور رکھتے تھے، اس کو کہیں گاڑ دیتے تھے. ابھی روزانہ 4 آنے 6 آنے 8 آنے بچنے لگے تو کلن کے دماغ میں آیا کہ پیسے میں رکھوں گا. اس نے ایک مٹکا خریدا، قبرستان کے اندر جا کر ایک خفیہ جگہ پر اس کو گاڑ دیا اور اس میں پیسے روزانہ کمیشن کے ڈالنے لگا. اب تھوڑے دن میں وہ مٹکا تھوڑا سا بھرا. ایک دن کلن بازار میں آیا، کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اے بولے بدتمیز، بات کرنے کی تمیز نہیں تجھے؟ تو بولے کیا ہوا؟ کلن کو بولا نا میں نے، نہیں میرا آج سے میرا نام کلن میاں. کیا ہے؟ کلن میاں بولا کرو. بھائی ٹھیک ہے چلو، لوگ بولے کلن میاں بولیں گے، بھائی آپ کو کوئی بات نہیں. پھر کچھ دن کے بعد تھوڑی مٹکی اور بھری، پھر آئے کلن میاں. کسی نے بولا او کلن میاں. ارے بولے نالائق بدتمیز، بات کرنے کی تمیز نہیں، بڑے لوگوں سے ایسی بات کرتے ہیں. بولے آپ کیا بولنا؟ کلن میاں صاحب بولا کرو. کیا بولا کرو؟ کلن میاں صاحب بولا کرو. بھائی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. پھر مٹکی بھری اور اوپر تک آئی. پھر ایک دن کسی نے کہا کلن میاں صاحب السلام علیکم. ارے بولے نالائق بدتمیز، یہاں گاؤں میں جو نا لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ارے بولے اب کیا بولنے کا؟ بولے جناب کلن میاں صاحب بولا. جناب کلن میاں صاحب. ٹھیک ہے بھائی، لوگ بولنے لگے، لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے، لوگ بولنے لگے. ایک فقیر دیکھا بھکاری نے کہ یہ جناب کلن میاں صاحب روزانہ قبرستان میں کیوں جاتے ہیں. اس کا پیچھا کیا. کچھ دیر کے بعد وہ فقیر کو معلوم پڑ گیا کہ کلن میاں صاحب کلن سے جناب کلن میاں صاحب کیوں ہوئے. وہ پیسے ڈال کر گئے کلن میاں صاحب. یہ گیا، مٹکی کو کھولا، مٹکی بھری ہوئی، اس نے رومال بچھایا، پوری مٹکی الٹی. اللہ سے کہا اللہ میری زندگی بھر کی دلندری دور ہو. پورا لیا پوٹا اور روانہ ہو گیا. اب آئے دوسری دن جناب کلن میاں صاحب تو مٹکا الٹا ہوا دیکھا. اب بڑے پریشان ٹینشن میں آ گئے. پھر آئے مارکیٹ میں، کسی نے آواز لگائی او جناب کلن میاں صاحب. ارے بولے جانے دو، اب کلن بھی کلن ہی کلن ہی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ جیسے جیسے آدمی کے پاس بڑھتا ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ میری ذرا ویلیو ہونی چاہیے بہت زیادہ. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے.
آپ لوگ پیسہ کماؤ، بھرپور کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اپنے اندر گھمنڈ مت آنے دو، کسی کا گلا ریت کے مت پیسے کماؤ، کسی کوئی رشتے کو بیچ کر پیسہ مت کماؤ، رشوت اور سود سے پیسہ مت کماؤ، حلال طریقے بہت ہے پیسے کمانے کے۔ فائنینشیل اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیا کرو اپنے آپ کو، جیسے ایم قاسمی صاحب نے کہا محنت کرو، کیا کرو، محنت کرو۔ لوگ ہم کو دیکھ کر تھوڑا سا یہ ہو جاتے ہیں کہ چلو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت شہرت دے دی ہے نا، تو لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی ایک جرنی ہے، ایک محنت ہے پوری۔ مجھے اونچائیوں پر دیکھ کر حیران ہے بہت لوگ، مجھے اونچائیوں پر دیکھ کر حیران ہے بہت لوگ، پر کسی نے میرے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے۔ تو ایک مستقل محنت ہے اس کے پیچھے، اور محنت سے ہی آدمی اوپر آتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ محنت سے اٹھا ہوں، محنت کا درد جانتا ہوں، میں آسمان سے زیادہ زمین کی قدر جانتا ہوں۔ محنت بڑی تو قسمت بھی بڑھ چلی، محنت بڑی تو قسمت بھی بڑھ چلی، میں ہاتھوں میں چھپی لکیروں کا اثر جانتا ہوں۔ یاد رکھیے محنت سے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے، محنت سے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے۔ آپ ایک لائن پکڑے اور صحیح لائن پکڑے اور خوب پیسہ کمائے۔ اسلام سب سے زیادہ تجارت سے پھیلا ہے، علماء کرام زیادہ بیٹھے ہیں یہاں پر، میری بات سے سہمت ہوگی مفتی آصف صاحب، تجارت سے اسلام پھیلا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ تجارت صحابہ نے ایسی کی، اللہ والوں نے تجارت ایسی کی کہ تجارت اور معاملات دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اور آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاملات کی کہ ہم خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ یار کافروں سے معاملات کرنا لیکن اپنے والے سے نہیں کرنا۔ ارے دیکھو، ہم لوگوں کو آپس میں ہی بھروسہ نہیں رہا ایک دوسرے پر، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگے، ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ اگر ہم دکان پر بیٹھ کر ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اس دکان پر بیٹھنا اور اللہ کو حاضر رکھ کر، اللہ کا ڈر، قبر کا ڈر، حشر کا ڈر، میزان کا ڈر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہ دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اگر کاروبار کریں گے، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ بزنس آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے، بات سمجھ میں آئے؟ جنت میں جانے کا ایک راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے ہزاروں راستے اللہ نے بتائے ہیں۔ ایک آدمی کتنی حدیث ہے کہ 3 بیٹیاں کسی کو اللہ دے دے، وہ اس کی جو ہے اگر پرورش کرے، اچھی جگہ پر نکاح کر دے تو جنت۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے 2 ہو، کہا کہ اس کے لیے بھی جنت۔ کسی نے کہا اگر 1 ہو بیٹی، کہا کہ اس کے لیے بھی جنت۔ جنت کے ہزاروں راستے ہیں جانے کے، عبادت سے بھی جنت ہے، خدمت سے بھی جنت ہے، تجارت سے بھی جنت ہے۔ بات یہ کہاں کی ہے بولو؟ نیت کی ہے۔ نیت آپ کی درست، نیت خراب ہے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی آپ جو ہے جنت کو کما نہیں سکتے۔ اور نیت اچھی ہے، معاملات اچھے ہیں تو دکانداری کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے بھی آپ اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ تو نیتیں اچھی رکھو، ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب تو ہیں لیکن معاملات اتنے خراب ہیں کہ کئی حاجی صاحب تو ایسے ہیں کہ اس علاقے کے بھائی ہو، نام کیا ہے حاجی صاحب، لیکن اس علاقے کے بھائی بڑے بڑے گنڈے بھی حاجی صاحب سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے گنڈے بھی حاجی صاحب سے ڈرتے ہیں، بولے حاجی صاحب ہے خطرناک، ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ بڑے بڑے بھائی لوگ جو ہے حاجی صاحب کے آگے دم ہلاتے ہیں، حاجی صاحب ہے لیکن کام ایسے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات مختصر، بہت لمبا وقت ہو رہا ہے، میں اپنی مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نیت اچھی رکھیں اور پیسہ بھرپور کمائیں، حلال طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ پیسوں کی برائی کرنے سے کام نہیں چلنے والا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ پیسہ برا نہیں ہے، پیسے کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے آیا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے، کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، مالی لائن سے بھی، اور بینک بیلنس بھی کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بس خالی آپ کو نیت اچھی کرنی ہے، اپنا راستہ درست کرنا ہے،
اور رشتوں کو بھی سنبھال کے دینا ہے، معافی مانگنی ہے، جہاں نوبت آ گئی معافی مانگنے کی معافی مانگ لو، جہاں تم اتنے پاور میں ہے کہ تم معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے گی، کبھی پولیس اسٹیشن کبھی کچہری اور کورٹ جانا نہیں پڑے گا۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیے معافی مانگنے کا مزاج آپ بنائیے، دیکھو کیسے رشتے سنورتے ہیں۔ ارے کسی کو لات مار دو، سوری بول دو تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ ایسی لات مار کے بتاؤ تمہاری لات تمہارے ہاتھ میں دے دے گا۔ لیکن معافی میں اتنا پاور ہے کہ آپ لات مارو اس کو، لات لگ جائے اس کو، اور آپ معافی مانگو، چھوڑ دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور اللہ میں آپ کو ختم کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کریں۔ بولیے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، انسان جو تجھے بنا دے وہ سجدہ تلاش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔